بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 43واں باب۔ یوسف کے بھائی اور بنیامین مصر کو واپس آتے ہیں، اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے، تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو، سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تب اسرائیل نے کہا تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا، ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں، تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں سے اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالے اور مر اور پستہ اور بادام، اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہو، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو، اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے، میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا، اور بنیامین کو لے کر چل پڑے، اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا، اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا۔ جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی، اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے، تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی بوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لے آئے ہیں، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں، یا ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا، مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو ان کے پاس تھا ان کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کے اس کے حضور آداب بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا تمہارا بھائی، تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے۔
پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی، کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے۔ سو وہ اپنی کوٹری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا، اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ آمین اور آمین۔ بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 44واں باب، گمشدہ پیالہ۔ پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے منہ میں رکھ دے، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے۔ وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، جاؤ لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا۔ اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں۔ بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے منہ میں ملی، اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لے آئے، پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں؟ سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، تمہارا ہی کہنا صحیح، جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا، اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا۔ سو وہ ڈھونڈنے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی، اور پیالہ بنیامین کے بورے میں ملا۔ تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا، اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے۔ وہ اب تک وہیں تھا، سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف نے ان سے کہا، تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک پھال کھولتا ہے؟ یہودا نے کہا، ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں؟ ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ اس نے کہا، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں، جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ یہودا بنیامین کے لیے التجا کرتا ہے۔ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، آئے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے؟ سو ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا
اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو، تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ آمین اور آمین۔